أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سورۃ الحجرات آیات 3 سے 5. ابتدائی صورت میں یہ بات جانی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی نصیحت کی گئی کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، مبادا تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ آگے فرمایا ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یغضون اصواتہم، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہونا ہو یا آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں تو اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں۔ یہ رسول کا ادب ہے کہ ان کی موجودگی میں آواز بلند نہ کی جائے۔ آیت نمبر 2 میں تنبیہ کر دی گئی ان لوگوں کو جو آداب نبی سے آشنا نہیں تھے، اور یہاں ان کی صفات بھی بیان کر دی گئیں جو مقام رسالت سے واقف تھے۔ انہی کے بارے میں فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحانا، امتحان لیا، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی اصطفیٰ بھی کیا ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے۔ امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لے لیا ہے، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دلوں کو چن لیا ہے، ان کی افزائش کی ہے۔ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں خاموش رہتے ہیں، بات کرنی بھی پڑے تو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو اتنے ادب سے بیٹھتے ہیں کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ دین میں ادب بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن کا ادب، اہل ایمان کا ادب، شاعر اسلام کا ادب، ہر چیز کے لیے حدود متعین کی گئی ہیں، اور کامل ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو ہر چیز کے ادب سے آشنا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ اب جو لوگ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا تھا ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ آداب کا خیال رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور عظیم اجر ہے۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، ینادونک، آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمرے تھے جن میں آپ کی رہائش تھی، انہی کے لیے یہ لفظ حجرات استعمال ہوا ہے۔ جس طرح آغاز صورت میں یہ بات واضح کی گئی، ناشائستہ اور غیر مہذب بدوی لوگ اس طرح کی حرکات کیا کرتے تھے۔ وہ آتے اور دیکھتے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں موجود نہیں ہیں تو ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر ہی سے چلا چلا کر پکارنا شروع کر دیتے، یا محمد اخرج علینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئیے۔ آیت نمبر 2 میں انہی کو تنبیہ کی گئی کہ تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح مت پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
اب انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم ان میں سے اکثریت لا یعقلون سمجھ نہیں رکھتی، عقل نہیں رکھتے۔ وراء کا لفظ پیچھے کے لیے آتا ہے، وراء الحجرات کمروں کے پیچھے سے ہی آواز دینا شروع کر دیتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور نہ ہی یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان تھی کہ جو آئے جب چاہے آپ کو باہر بلا لے، بلکہ انہیں یہ بات سکھلائی جا رہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ اگر باہر سے کوئی آ بھی جاتا ہے، کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہی ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہی ہے، تو اسے آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئیں تو اپنی جو بھی حاجت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے۔ اگر وہ اس طریقہ کار کو اپناتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ آتے تو وہ فیض پانے کے لیے تھے، لیکن اپنے اس طریقے کی وجہ سے فیض پانا تو درکنار، اپنی نادانی اور ناقدر شناسی کے باعث کچھ کھو کر ہی پلٹے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کر دی گئی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والے، رحیم، مہربان ہیں۔ آیت مبارکہ کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی، غفور الرحیم، یہ یاد دہانی کرا دی، ایک لطیف پیرائے میں یہ بات سمجھا دی کہ اگرچہ یہ حرکتیں نہایت ناگوار ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھ رکھنے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ بھی ان سے درگزر والا معاملہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت شفاعت رسول نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔